سلام۔ بچناگ کی مشہور اقسام یہ ہیں۔ ایک قسم کا نام سینگیا ہے، وہ اس لیے کہ یہ بچناگ ہر نوٹے ہرن کے بچے کے سینگ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک نام چنڈال بھی ہے۔ چنڈال ایک نہایت رذیل اور خبیث قوم کا نام ہے۔ اس کی پیدائش داپراہٹ پہاڑ میں ہے جو کہ ہندوستان اور خطہ کے درمیان میں واقع ہے، اور کوہستان کیدار میں بھی جو کہ تبت کی سرحد پر واقع ہے پیدا ہوتا ہے۔ کوہستان مورنگ اور رنگپور اور رنگاماتی اور نیپال میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں سے وہ بہتر ہے جو کہ بھاری اور سخت اور اندر سے سیاہ اور براق ہو۔ اس کے بعد وہ ہے جو اندر سے سرخ و سیاہ ہو، پھر زرد، اس کے بعد سفید ہے، اس کے اوپر سیاہ نقطے ہوں اور اس کے منہ پر پسے ہوئے کافور یا ابرک کی طرح کی ایک چیز ہو۔ اس میں ایک قسم ایسی بھی ہے جو اندر اور باہر سے سفید ہوتی ہے، اس کو برہمی کہتے ہیں۔ اس میں سے سیاہ کی قوت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ یا پاؤں پر یا عرق آلود بدن پر یا زبان پر لگا لے تو اس کی موت فوراً واقع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کو پیس کر بھینس کے سینگ پر لگا دیا جائے تو بھینس کے تنوں سے دودھ کے بجائے خون جاری ہو جائے۔ بعض حکمات تحریر کرتے ہیں کہ اگر بھینس کے دماغ اور پیٹ سے خون جاری ہو جائے تو اسے عمدہ سمجھنا چاہیے، اور اگر گائے کے سینگ پر بغیر پسے ہوئے لٹکا دیں تو دودھ کی جگہ تنوں سے خون نکلنے لگے۔ بعض مصنفین یہاں تک مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ اگر اس گائے یا بھینس پر کوئی شخص سوار بھی ہے تو اسے زہر چڑھ جائے گا۔ اسے چوتھائی چال کی مقدار میں کھانے سے انسان فوراً مر جاتا ہے، اس کی بو سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ اس کو بلحل بھی کہتے ہیں۔ ریت اور ناہمواری میں جداور کی طرح گرہیں ہوتی ہیں۔ رنگ اوپر سے سیاہ اور اندر سے شکری ہوتا ہے۔ یہ بھی وہاں ہی پیدا ہوتا ہے جہاں سینگیا پیدا ہوتا ہے، لیکن اس میں ہلاکت آفرینی سینگیا سے کم ہوتی ہے۔ اس کی اصلاح اور تدبیر ہو سکتی ہے، جبکہ سینگیا کی اصلاح اور تدبیر نہیں ہو سکتی۔ خاص اس قسم پر بجناگ کا اطلاق ہوتا ہے اور پیلی قسم پر سینگیا کا اطلاق ہوتا ہے۔ بچناگ کی ایک قسم تیلیا بھک اور میٹھا زہر کھیلاتی ہے۔ یہ بچناگ روغن چراغ کی طرح زرد اور تاریک مائل بسیاہی ہوتا ہے۔ یہ قسم بھی ضعیف اور قابل اصلاح ہے اور تمام اقسام سے بہتر ہے۔ یہ موٹی ہوتی ہے اور سر پتلا باراسنگھے کے سینگ کی طرح کا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی ایک ماشا سے لے کر 2.25 ماشا تک کی مقدار میں کھا لینے سے آدمی مر جاتا ہے۔ اس کے کھانے سے اخلاق چھوڑ جاتے ہیں اور ارواح فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس کی شکل صنوبری ہوتی ہے اور اس کی گانٹھ چھوٹی ہوتی ہے۔ اوپر سے رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ سعد کوفی کی طرح اس کو تیزک کہتے ہیں۔ یہ بھی سینگیا سے علیحدہ ہے اور بجناگ کے قبیل سے ہے۔ اس کو تیزک اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تیزی اور تلخی بہت ہوتی ہے۔ اس کی شکل جدوار کے ساتھ اس قدر مشابہت رکھتی ہے کہ بعض لالچی دکاندار اس کو دودھ میں ابال کر اس کا زہر کم کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جدوار کہہ کر فروخت کرتے ہیں۔ یہ اقلیل الملک کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کو قرون السنبل بھی کہتے ہیں۔ ہندوستانی بالچڑ کے درمیان میں کبھی کبھی مل جاتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قرون السنبل سینگیا کا نام ہے۔ اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور سعد سے لمبا اور پتلا ہوتا ہے اور چمک رکھتا ہے۔ بعض کا رنگ سفید بھی ہوتا ہے۔ سفید زردی مائل
اور انگلی کے برابر لمبا ہوتا ہے۔ اس میں گانٹیں ہوتی ہیں جو کہ بانس کی جڑ کی طرح سے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی شکل مخروطی نہیں ہوتی۔ اہل ہرات اس کو سورات کہتے ہیں۔ کشمیر کے پہاڑوں میں اونچے مقامات پر اور دوسری پہاڑی جگہوں پر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ برہمی اور سودہ کہلاتا ہے۔ مزہ اس کا تیز اور تلخ ہوتا ہے۔ اس کو خیرتی کھا لینے سے سوزش اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ قے اور دست شدت سے شروع ہو جاتے ہیں۔ قے اور دست شدت سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔ ارواح خراب اور تحلیل ہو جاتی ہیں۔ یہ قسم ہلدی کی گانٹھ کی طرح اور بہت سخت ہوتی ہے۔ اس کو ہلدیہ کہتے ہیں۔ یہ قسم بہت کمی کے ساتھ ہلدی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اسے پہچانتے ہیں وہ اسے ہلدی میں سے جدا کر دیتے ہیں۔ اس کا رنگ سبز سیاہی مائل تھوڑا سا زردی مائل ہوتا ہے۔ یہ قسم ہلدی کی گانٹھ کی طرح ہوتی ہے۔ یہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اس کو ہلدیہ کہتے ہیں۔ یہ قسم بہت کمی کے ساتھ ہلدی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس کو پہچانتے ہیں وہ اسے ہلدی سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اس کا رنگ سبز سیاہی مائل تھوڑی سی زردی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس پر سیاہ نقطے ہوتے ہیں۔ اس کو کالا کوٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں سمیت زہریلا پن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس پودے کی خاصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ بالکل نہیں ہلتا، اور جب ہوا نہیں چلتی ہے تو یہ ہلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ممیرے کے پودے کی جیسی ہوتی ہے۔ ستو و سنوٹ کی طرح ہوتا ہے اس لیے ستوا کہتے ہیں۔ ستوا سونٹ کی طرح ہوتا ہے اس لیے ستوا کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قسم کبھی کبھار سونٹ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تمام اقسام میں سب سے ضعیف ہے۔ استعمال کے قابل صرف تیلیا ہے۔ اس پر خاص بجناک کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی مزید 3 اقسام اور ہیں جو کہ بجناگ میں شمار کی جاتی ہیں اور تینوں ضعیف ہیں، اور یہ سب شکل اور حیت اور رنگت میں اکثر باہم مشابہ ہیں۔ ان کے یہ نام ہیں: رودمنتا، باچلنگ اور کمہاین، مگر اعلیٰ اور افضل ان تمام قسموں میں تیلیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہلی قسم یعنی سینگیا اور دوسری قسم یعنی بجناگ اور ساتویں قسم یعنی کالا کوٹ پیدا ہوتی ہیں، وہاں کوئی دوسری سبزی کی قسم پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ جدوار کی ایک قسم کالا کوٹ پیدا ہوتی ہے، مگر وہ بھی کئی میٹر کے فاصلے پر۔ یہی جدوار ان کی تریاک ہے۔ اس مقام کی مٹی سیاہ نظر آتی ہے اور ایسی نظر آتی ہے کہ جیسے کہ کسی تیل سے چکنی کر دی گئی ہو۔ ان کے پھول آنے کے دنوں میں کوئی جانور ان کے پاس نہیں پھٹکتا، کیونکہ وہ جانور اس کی بو سے مر جاتا ہے، مگر ایک قسم کا چوہا جسے موش بیش کہتے ہیں اسی میں رہتا ہے اور اس کو کھاتا ہے۔ یہ چوہا بھی بہت سمیت زہر رکھتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ اس کا گوشت بجناگ اور دوسرے حیوانی اور نباتاتی زہروں کا تریاک ہے، اور باک برس اور جزام کو نافع ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا کوٹ کا پھول سیاہی مائل ہوتا ہے اور اس کی جڑ کی شکل جدوار کی طرح ہی ہوتی ہے۔ رنگ بعض کا نیلا، بعض کا سیاہ ہوتا ہے۔ بعض کا رنگ سبز بھک میلا اور تھوڑا سا زرد جس پر سیاہ نقطے ہوتے ہیں، اس کو ہلدیہ کہتے ہیں۔ اس کی اعلیٰ قسم کیدار بیربت پر تربت کے علاقے میں ملتی ہے۔ یونانیوں نے اس قسم کا ذکر نہیں کیا۔ ہندوستان میں دکن کی طرف بجناگ کئی قسم کا ملتا ہے، جیسے سفید، لال، کالا اور میٹھا۔ ان میں سے سفید اور لال کو کھانے کی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ مزاج چوتھے درجہ میں گرم اور خشک ہے۔ خواص و فوائد: تدبیر اور اصلاح کر کے بہت کم مقدار میں سوداگی امراض، کوڑ،
سفید داغ اور دمہ میں مفید ہے۔ قوت باہ کو بڑھاتا ہے، مادہ جگر اور حافظہ کو قوت دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، بلغم کو کاٹتا ہے، ریاح کو تحلیل کرتا ہے، دماغ کو فضلات سے پاک کرتا ہے۔ فالج، قدر، استسقاء، لکنت، زبان استرخاء، جائیں، دانتوں کے درد اور آنکھ کے امراض کو مفید ہے، لیکن استعمال کرتے وقت بہت احتیاط کرنی ضروری ہے۔ امراض مزمنہ بلغمی کو دور کرتا ہے۔ کھانسی کے لیے مفید ہے، اس کا لیپ کروہ یعنی زخموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ اس سے دماغ کو ضرر پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سونگنے سے مرگی کا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی معجونیں تیار کی جاتی ہیں جو برس اور جذام کو بہت فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس کے دو نسخے ہیں، ایک کو بیشی کہتے ہیں۔ بیشی کا نسخہ یہ ہے کہ حلیلہ سیاہ فیتا 1 ماشا کم 3 تولہ، پیپل 17.5 ماشا، بچناک سفید 9.25 ماشا، کوٹ چان کر گائے کے گھی سے چکنا کر کے دگنے شہد کے قوام میں ملا لیں۔ مقدار خوراک 4.5 ماشا سے 7 ماشا تک۔ یہ دوا بدن کا تنقیہ کرنے کے بعد یعنی اچھی طرح جلاب لے کر پہلے پیٹ کو خوب صاف کر لیا جائے، پھر اس دوا کو استعمال کیا جائے۔ دوسرا نسخہ بزرجلی پیسٹ کا ہے۔ بزرجلی پیسٹ کا یہ ہے، حلیلہ زرد، بیہڑا، آملہ، فیتا، ہر دوا 1 تولہ 2 ماشا، جائفل، دانہ الائچی سفید، کندر، مجیٹ، مرچ سیاہ، دار فلفل، نار مشک، کندش، پیاز دشتی کا عصارہ اور تیز پات۔ ان میں سے ہر ایک چیز 3 تولہ، بیش یعنی بچناک سفید 1.5 تولہ، کوٹ چان کر کندھ کے قوام میں معجون بنائیں۔ مقدار خوراک 4.5 ماشا۔ مناسب احتیاط یہ ہے کہ جس مقدار میں بجناک ہو اتنی ہی مقدار میں دوا المسک بھی ملا لیں، کیونکہ دوا المسک بجناک کا فاد زہر ہے۔ خواص و فوائد: جس شخص کو بجناک کا زہر اثر کر جاتا ہے اس شخص کے اعضاء کی حس جاتی رہتی ہے، اندرونی اعضاء ہونٹ اور زبان سوج جاتے ہیں، اور آنکھوں میں خیرگی یعنی تیز روشنی کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں جس طرح کی تاریکی آ جاتی ہے، چھا جاتی ہے، آنکھ کا ڈھیلا باہر کو نکل آتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، مرگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، پھر نکسیر کا خون جاری ہو جاتا ہے، غش آ جاتا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے پھول کو سونگھنے سے بھی مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس صدمہ سے نکل بھی جائے تو اسے اکثر بعد میں سل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جو شخص بجناک کے زہر سے مسموم ہو اس کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے کہ ارنڈ کے پتے، شلجم کے تخم کے جوشاندے اور پرانے گھی کو پلا کر متعدد مرتبہ قے کروائی جاتی ہے، پھر جفت بلوط کا جوشاندہ 9.25 تولہ پلاتے ہیں اور ساتھ میں دوا المسک بھی دیتے ہیں، اور ایسی صورت میں دوا المسک تلخ زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، جس کے اجزاء یہ ہیں: ہوا شافی، زرنبات، درونج اقربی موتی، کہربا، بسد، ہر چیز 7 ماشا، ابر نعیم مقرس، بہمن سفید، سازج، بال چڑھ، دانہ الائچی کلاں، کرنفل، کباب چینی، افسنتین، جند بید ستر، ہر چیز 4.25 ماشا، فلفل سیاہ، زنجبیل، فلفل دراز، ہر 12 جو، مشک 3.5 ماشا، اور ایسی صورتحال میں تریاک فاروق بھی نافع ہے۔ فاد زہر، زہر مہرہ، مشک اور کبر کی جڑ کی چال بھی فائدہ رساں ہے۔ بعض حکماء لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں تریاک فاروق زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، البتہ عمدہ قسم کی جدوار بہت مجرب و آزمودہ ہے۔ فلفل سیاہ، دودھ، لہسن، زنجبیل، گل مختوم،
بجورے کے بیج، ہینگ اور زراوند کو اس کا زہر دور کرنے میں تاثیر حاصل ہے۔ تریاک عربیہ، تریاک کامل اور تریاک تین جدید کبھی فائدہ پہنچاتی بسم ہیں اور اللہ کبھی الرحمن نہیں۔ الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی بعض اللہ کتب عنہ کی طبیبہ بھوک میں میں لکھا حالت۔ ہے کہ حضرت ابو سینگا ہریرہ کی رضی قسم اللہ عنہ ساتھ رتھی ایک کھانے سے مرتبہ انسان کتان ہلاک ہو کے جاتا کپڑے ہے۔ میں ناک پہلے صاف عقل میں کر فطور کر آتا کے ہے، پھر فرمانے لگے، پیشاب میں کیا خون آنے کہنے لگتا ابو ہے، ہریرہ پھر کہ آج زبان پر کتان کے سیاہی آ کپڑے میں جاتی ہے ناک اور صاف کرتا ہے۔ حالانکہ مجھے وہ تمام زمانہ بھی یاد اعراض ہے جب سرسام حضور والے اقدس واقع صلی ہونے اللہ لگتے ہیں۔ علیہ وسلم نے اس کا منبر علاج اور یہ کیا حجرے کے جاتا ہے درمیان کہ بے ہوش پہلے پڑا مریض کو ہوا قے ہوتا تھا کروائی اور جاتی لوگ ہے، پھر 4 مجنون ماشا سمجھ کر کافور، پاؤں سے عرق گردن گلاب دباتے اور تھے، شیرہ تخم حالانکہ خرفہ جنون کے نہیں ساتھ تھا دیتے ہیں اور بلکہ برف بھوک تھی۔ کھلاتے ہیں۔ فائدہ یعنی بھوک قرض کی وجہ سے کافور کئی گائے کی کئی چاچ روز کے ساتھ کا دیتے ہیں۔ فاقہ ہو جاتا دل و تھا، جگر پر بے سندل، ہوشی ہو جاتی تھی کافور و اور لوگ گلاب سمجھتے اور تھے کہ عرق جنون ہو بید گیا۔ سادہ میں کہتے پیس ہیں کر لگاتے کہ ہیں۔ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں خواص و سے فوائد: دبانے بجناک کے سے زہریلے کیا اثرات جاتا کا تھا۔ ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابو مریض کو ہریرہ قے رضی اللہ کرائیں، عنہ بڑے 3 ماشا صابر کافور، اور گلاب کانا کے لوگوں عرق میں اور تھے، شیرہ کئی تخم کئی وقت خرفہ کے فاقہ ساتھ دیں۔ میں برف گزر جاتے کھلائیں۔ تھے۔ قرض حضور صلی کافور اللہ گائے علیہ کی وسلم چاچ کے کے بعد ساتھ دیں۔ اللہ نے دل، جگر پر سندل و فتوحات فرمائی کافور، تو ان گلاب پر اور عرق تو بید نگری سادہ پیس کر آئی۔ اس لگائیں کے اور ساتھ ہی اشیاء بڑے ذیل کے ساتھ عابد مفید تھے، ہے۔ ان کے پاس تازہ دودھ، ایک ترش تیلی سیب کا تھی جس ستو، میں کھجور جو کی کے ستو، ترش انار کے گٹلیاں دانوں کا بری رس، تربوز رہتی، کا پانی، اس پر تسبیح کدوئے دراز کا پڑھا پانی، کرتے۔ جب وہ دہی ساری دانہ تیلی یا خالی ہو سغول کا جاتی لعاب تو وغیرہ۔ باندی اس کو سچی پھر بات یہ بھر ہے کہ کر یہ علاج اس پاس وقت رکھتے تک تھے۔ کام آ ان سکتے کا ہیں کہ یہ بھی زہر معمول طاقتور تھا نہ کہ ہو خود اور اور بیوی علاج کی اور مہلت خادم مل 3 جائے، آدمی ورنہ رات کے سب 3 حصے تیمار و کر لیتے علاج اور بے سود ہے۔ نمبروار ایک شخص تینوں میں سے طب ہندی عبادت میں مشغول آیورویدک رہتا۔ کی میں نے معالجین اپنے وید والد حضرات تحریر کرتے ہیں صاحب رحمۃ کہ اللہ علیہ سے بجناک سنا بہت کہ شریف، میرے دادا ریرا، صاحب رحمۃ اللہ کڑوا علیہ کا بھی کثیلا، قوت جمع تقریباً یہی بڑھانے معمول والا، تھا کہ رات کو سرور 1 پیدا بجے تک کرنے والد والا، صاحب رحمۃ اللہ جنون علیہ پیدا کرنے مطالعہ میں والا، مشغول رہتے۔ تمام بدن کو 1 فائدہ بجے دادا پہنچانے صاحب والا، تہجد کے لیے ظاہر بدن اٹھتے کے تو مساموں میں تقاضا نفوذ فرما کرنے کر والد والا، صاحب کو سلا مقوی دیتے اور اور بدن کو خود مضبوط تہجد میں کرنے مشغول والا ہو ہے۔ جاتے اور صبح سے بدرگوں تقریباً کے ساتھ پون گھنٹہ مقرر کر پہلے کے میرے یعنی تائی صاحب مسلحوں سے کو اصلاح کر کے تہجد کے استعمال لیے کریں جگا دیتے اور تو خود اکثیر اتباع سنت اور میں آب و آرام حیات کے فرماتے۔ برابر ہوتا ہے۔ جوانی کی حفاظت کردہ ہے، بدن میں کوئی مرض باقی نہیں رہتا۔ اگر اس کے برابر سہاگہ ملا کر کھائیں تو بہت عمدہ ہے۔ جو کوئی اس کے کھانے کی عادت ڈالتا ہے وہ مدت تک زندہ رہتا ہے۔ قوائے طبعی و حیوانی اور نفسانی میں اس کے کسی قسم کے نقصان نہیں آنے پاتے۔ تیزی اور جوش پیدا کرنے والا ہے، دل کی حرکت کو کم کرتا ہے، طب اور سر کے اعصاب کے امراض میں مفید ہے، گلے کے مرض اور ضعف اشتہائی طعام اور گٹھیا کے لیے نافع ہے۔ درد اعصاب اور پوڑے پھنسیوں پر اس کا لیپ کرتے ہیں، اس کے استعمال سے پرانا بخار اتر جاتا ہے۔ گٹھیا اور چھوٹے جوڑوں کی سوجن پر اس کے تیل کا لیپ کرتے ہیں۔ دل کی بڑھی ہوئی دھڑکن کو کم کرنے کے لیے یہ دیا جاتا ہے۔ گٹھیا کا درد رفع کرنے کے لیے بادی کو زائل کرنے والی دواؤں کے ساتھ دیتے ہیں۔ دارچینی، گندھک، سہاگہ اور دوسرے چرپری خوشبودار چیزوں کے ساتھ اس کی بہت تھوڑی مقدار دینے سے بار بار آنے والا بخار دور ہو جاتا ہے۔ رگوں، پٹوں کے سبب سے جو گٹھیا ہوتی ہے اس میں اس کا لیپ کرتے ہیں۔ بدن کی طاقت بڑھانے کے لیے، بارش سے آنے والی کیے کو روکنے کے لیے اس کا ایک رتی کے 80ویں حصے سے لے کر 60ویں حصے تک دیتے ہیں۔ خواص و فوائد: اس کا تیل نکالا جاتا ہے جو بادی کی وجہ سے ہونے والے دردوں میں مالش کیا جاتا ہے۔ بخار میں قبض والے مریضوں کو بجناک دیا جاتا ہے۔ رس کپور اور سنگھرف کے ساتھ ملا کر اس کی گولیاں بنائی جاتی ہیں جو کہ دست آور ہوتی ہیں۔ تخم دھتورا، پارا اور بجناک تمام چیزیں 3 ماشا روغن کنجد یا 5 تولہ پہلے دواؤں کو کوٹ کر پھر روغن کو گرم اور اسے چولہے پر سے اتار کر ان دواؤں کو روغن میں ڈال کر لوہے کے دستے سے اچھی طرح پیس دیتے ہیں۔ یہ روغن سردی کے تمام امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ لقوا، فالج، راشا اور گٹھیا کے لیے لاجواب ہے۔ اس کی تازہ جڑ بہت کم مقدار میں دینے سے اثر البول یعنی پیشاب کی دقت یا تکلیف سے آنا میں نفع ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن سست کرنے کے لیے اور اعصاب کی طاقت بڑھانے کے لیے بہت قلیل مقدار لینے سے نفع ہوتا ہے۔ زیادہ مقدار نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ تیز زہر کا کام کرتا ہے۔ زیادہ مقدار میں بار بار پیشاب آنے کی شکایت میں بھی اس کو بہت قلیل مقدار میں استعمال کرواتے ہیں۔ وہ مریض
جن کا مادہ ملبیہ بلا ارادہ و کثرت خارج ہو جاتا ہو اور وہ کثرت احتلام کا بھی شکار ہوں تو انہیں اس کا استعمال بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ نیز یہ بادی اور کوڑ میں بھی بہت مفید ہے۔ یہ اپنا آپ دکھانے میں چوکتا نہیں ہے۔ سفید یا سرخی مائل بجناق ایک تولہ میں اراروٹ یا گیہوں کا آٹا 7 تولہ ملا کر نہایت باریک پیس لیتے ہیں اور دن میں 3 مرتبہ 1 سے 3 رتی لیتے ہیں اور بتدریج اس کی مقدار بڑھاتے جاتے ہیں۔ سانپ اور بچھو کا زہر اتارنے کے لیے بچناگ محرک دواؤں کے ساتھ اسی طریقہ کے مطابق دی جاتی ہے۔ بجناگ کو جوکوب یعنی موٹا موٹا کوٹ کر کے 2.5 تولہ کی مقدار میں روغن السی آدھا کلو میں ڈال کر پکا کر چھان لیتے ہیں۔ اس روغن کی مالش سے ہر قسم کے بادی درد رفع ہوتے ہیں۔ کھانسی اور دمہ کو دور کرنے کے لیے بھی اس روغن کو پان پر بہت تھوڑی مقدار میں لگا کر کھاتے ہیں۔ جن افراد کو پیشاب پر قابو نہ ہو انہیں بھی اس طریقہ کے مطابق استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بخار کی حرارت کی شدت کم کرنے کے لیے یہ بہت نافع ہے۔ بچناگ کو لیموں کے رس کے ساتھ پیس کر لیپ کرنے سے کنٹھ مالا کا مرض دور ہوتا ہے۔ اس کا لیپ کرنے سے بچھو کا زہر اترتا ہے۔ پھیپھڑے کے مرض میں دودیا بجناگ کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔